جو چیز، جو منفی طاقت آپ کو گناہ کی طرف کھینچ رہی ہے، اس منفی طاقت کو ختم کرنا ہے کہ پھر آپ کو کوئی گناہ پر مائل کرنے والا نہ ملے۔ جو اندر آپ کے ایک خفیہ طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو زبردستی آپ سے گناہ کروا رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ گناہ کرنے پر مائل ہو رہے ہیں، اس طاقت کی ٹیک کیئر کرنا ہے نا، وہ ہم کو گناہوں سے بچائے گی۔ کیا اللہ کی یاد انسانوں کو گناہوں سے بچاتی ہے، یا گناہوں سے بچنا ہی اللہ کی یاد کا پہلا درجہ ہے؟ یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں، اللہ کی یاد انسانوں کو گناہوں سے بچاتی ہے، یہ باتیں غیر حقیقی ہیں، امپریکٹیکل، ان ریئلسٹک، اس لیے کہ گناہوں کو بچنے کا طریقہ اللہ نے نفس کی طہارت میں رکھا ہے۔ جو طریقہ اللہ نے نفس کو پاک کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا آپ کو پرسکرائب کیا ہے، آپ اسی طریقے پر عمل پیرا ہو کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا پائیں گے، ہے نا؟ کوئی اور طریقہ اگر آپ اخذ کریں گے تو وہ کام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا ہے کہ قد افلح من تزکا، کہ کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ تو گناہوں سے بچنے کا طریقہ یاد میں نہیں ہے، کیونکہ یاد کا آنا آگے کا اسٹیج ہے۔ اللہ کی یاد خود بخود نہیں آتی، جب اللہ کا نور سینے میں آتا ہے تب اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ کرنا، نفس کو پاک کرنا۔ جو چیز، جو منفی طاقت آپ کو گناہ کی طرف کھینچ رہی ہے، اس منفی طاقت کو ختم کرنا ہے کہ پھر آپ کو کوئی گناہ پر مائل کرنے والا نہ ملے۔ جو اندر آپ کے ایک خفیہ طاقت بیٹھی ہوئی ہے جو زبردستی آپ سے گناہ کروا رہی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی آپ گناہ کرنے پر مائل ہو رہے ہیں، اس طاقت کی ٹیک کیئر کرنا ہے نا، وہ ہم کو گناہوں سے بچائے گی۔ اپنے نفس کو پاک صاف کرنا، تزکیہ نفس کرنا۔ اسی طرح ایسے ہی زبانی کلامی طور پر توبہ کر لینا، اے اللہ میری توبہ ہے، میں یہ نہیں کروں، کچھ دن بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ آپ نے اس چیز کو، پرابلم کو ایڈریس ہی نہیں کیا، رائٹ؟ پرابلم کو ایڈریس کرنا کیا ہے؟ یو شوڈ نو what is it that incites you to do wrong? What is it that compels you to do wrong? So now the thing that compels you inside you to do wrong, you need to take care of that negative force. وہ جو منفی طاقت ہے اس کی ٹیک کیئر آپ نے کرنی ہے، یعنی بالفاظ دیگر اپنے نفس کو پاک کرنے کا عمل شروع کرنا ہے۔ جب نفس پاک ہو جائے گا پھر وہ آپ سے گناہ نہیں کرائے گا، تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اب رہ گئی بات اللہ کی یاد والی، جو بات آپ نے کہی ہے، تو وقتی طور پر ایسا ہو سکتا ہے، عارضی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوں اور پھر کوئی دعوت گناہ ہو جائے، تو قرآن کی تلاوت کے وجہ سے، برکت سے آپ اس گناہ سے باز رہیں، یا آپ مسجد میں کھڑے ہوں، اللہ کے گھر کا تقدس ہو، پھر گناہ کرنے کی خواہش جو ہے آپ اس کو رد کر دیں، لیکن باہر جا کے نہ قرآن پڑھ رہے ہوں، نہ مسجد میں ہو، نہ کوئی اور ہو، ماحول ہی سارا گناہ کا ہو، تو پھر گناہ پر مائل ہو جائیں گے۔ تو اگر اللہ کی یاد سے، ذکر و تلاوت سے، ان چیزوں سے اگر وقتی طور پر گناہ سے بچ بھی جاتے ہیں تو وہ ایک عارضی چیز ہے، دائمی نہیں ہے۔ جو دائمی چیز ہے وہ ہے نفس کی طہارت،
نفس کی پاکیزگی، اس کے لیے نفس کا تزکیہ ضروری ہے۔ کیوں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا؟ یہ بھی پتا ہے نا کتنی دفعہ توبہ کر کے پھر آدمی گناہ میں دوبارہ پڑ جاتا ہے، معلوم ہے نا کیوں؟ جب آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر کون سی طاقت ہے جو آپ سے پھر وہی کرا لیتی ہے؟ وہ کون ہے آپ کے اندر جس کو آپ نے جو اللہ سے وعدہ کیا اس کا بھی پاس نہیں ہے؟ آپ کا دشمن ہے نا۔ وہ کون ہے؟ وہ آپ کا نفس ہے۔ نفس کو پاک کرنا ہے، یہی اصل توبہ ہے۔ نفس کو پاک کرنا نہیں اصل۔ نفس پاک ہو جائے، قلب پاک ہو جائے، پھر کسی غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھتی بھی نہیں ہے۔ اور اگر نفس گندا ہو تو شریعت کا حکم ہے آنکھیں نیچے کر کے رکھو۔ آنکھیں تو نیچے کر لیں، جو اندر جوش ابال چڑھ رہا ہے وہ بعد میں آپ کچھ کہیں نہ کہیں سے آپ سے گناہ کروا دے گا۔ اصل چیز ہے وہ جو گناہ کرنے پر مائل کر رہی ہے شے، اس کا سد باب کرنا۔ جو میں کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث کی یہی تعلیم ہے۔ نفس کی طہارت کے بغیر آپ گناہوں سے بچ نہیں سکتے۔ اب جیسے قرآن شریف نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بھی پسند ہیں جو گناہوں سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں۔ اب گناہوں سے بچنے کی تدبیر کیا ہے یہ بتائیے آپ؟ نفس کو پاک کرنا۔ گناہ سے بچنے کی تدبیر تو یہی ہے، تزکیہ نفس کرنا۔ اور کیا تدبیر ہے گناہوں سے بچنے کی؟ گناہ سے بچنے کی تدبیر اپنے نفس کو پاک کر۔ نفس اگر پاک ہو گیا، پھر اگر 1000 عورتیں بھی سامنے بیٹھی ہیں، وہ اندر شرارت کرنے والا شیطان ہی نہیں بچا۔ قلب کا نور ہے، سامنے 1000 عورتیں بھی بیٹھی ہیں تو اسی نظر سے دیکھیں گے جیسے اپنی ماں بہن بیٹی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اندر وہ غلاظت تو نکل گئی، شیطان تو نکل گیا ہے نا۔